اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ رمضان کے مبارک مہینے کے گزرنے کے بعد اور عید ہو جانے کے بعد یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کی پہلی ملاقات ہے اور پہلی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے، آمین، اور ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے مفید بنائے، اور ہر شر، آفت اور بلا سے حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں قرآن پاک کی آیتیں اور قرآن پاک کی تعلیمات کو ترتیب وار ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں 86 آیات تک پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، اور انشاءاللہ اس سے آگے 87، 88 آج انشاءاللہ یہ 2 آیتیں پڑھیں گے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے جو آیات پڑھی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ باتوں کا عہد لیا، اور پھر بنی اسرائیل کا کیا معاملہ رہا، کیا رویہ رہا اس عہد کے تعلق سے، وہ بھی اللہ نے ذکر کیا، اور یہ بھی اسی سے ہی متعلق ہے۔ ابھی بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ بنی اسرائیل کا جو ذکر ہے یہ محض تاریخ کے بیان کے لیے نہیں ہے کہ ایسا ہو چکا، ایسا ہوا ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ آتینا، عطا کیا، دیا، موسیٰ معروف ہے، موسیٰ کلیم اللہ، بنو اسرائیل کے سب سے بڑے، سب سے عظمت والے نبی اور رسول، اولو العزم پیغمبر۔ کتاب، اللہ نے انہیں کتاب دی۔ کیا کتاب کا نام تھا؟ توریت، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت جیسی کتاب عطا فرمائی، جس میں شریعت تھی، قانون تھا، زندگی گزارنے کا سلیقہ تھا، حق راستے کی ہدایت تھی۔ اگر اس پہ چلتے تو یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے پیچھے بہت سارے رسولوں کو بھیجا۔ ان کے بعد یعنی رسول آتے ہیں اور اپنی زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، وفات ہو جاتی ہے، لیکن اپنی تعلیم اور کتاب کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر بس نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا رحم و کرم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف نہ یہ کہ توریت کو باقی رکھا، بلکہ اپنے نبی بھی اللہ نے بھیجا جو اس توریت کے مطابق ان میں فیصلہ کرتے تھے اور اس توریت کو سمجھاتے تھے، اور توریت کی تعلیمات کے مطابق ان میں تنفیذ کر اس کو نافذ کرتے تھے، ان میں بتاتے تھے، ان کی سیاست کرتے تھے، ان کو اس پر چلاتے تھے۔ تو یہ اللہ کا کرم ان کے ساتھ تھا، ایک رسول کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے۔ سب سے بڑی تعداد جو رسولوں کی جس قوم میں آئی ہے وہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ یہ ان کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں کہ ہمارے پاس بہت رسول آئے، بلکہ افسوس اور حسرت کی بات ہے کہ اتنے سارے رسول آئے اور ان کا رویہ کیا تھا؟ اللہ نے جیسا ذکر کیا ہے کہ ان کا رویہ انتہائی غلط تھا، اور انتہائی ان کا کردار
برا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی اور ان کے بعد پے در پہ بہت سارے رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے مریم کا بیٹا عیسیٰ کا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے باپ کے بغیر پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ہر طرح سے لوگوں کو پیدا فرمایا. ایک وہ ہیں جو بلا ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا. اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کے جو مرد سے پیدا ہوئی، جن کے ماں نہیں تھی، حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی. اور ایک وہ ہیں جو عورت سے پیدا ہوئے جن کے باپ نہیں تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام. اور باقی انسان جو ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دی. البینات مطلب واضح کھلی کھلی، اور اس سے پہلے آیات محذوف ہے، آیات نشانیاں. واضح نشانیاں دونوں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ ایک آیات ہوتی ہیں آیات کتاب، قرآن پاک کی جیسے آیتیں ہیں، یہ نشانی ہے. ہر آیت اللہ کے برحق معبود ہونے کی نشانی ہے، دلیل ہے، معجزہ ہے. اور اس کے علاوہ جو اللہ معجزہ عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بھی دیا جس میں آیتیں تھیں، واضح نشانیاں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اور بھی معجزات عطا فرمائے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بہت ترقی پر تھا، میڈیکل علاج بہت ترقی پر تھا. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں نبیوں کو وہ نشانی دیتا ہے کہ اس جیسی نشانی دیکھ کے اس زمانے کے لوگ ایمان لے آئیں. ایسی نشانی عطا فرماتا ہے کہ انسان جو اس زمانے میں موجود ہیں اس طرح کی چیز دیکھ کر کے یقین کر لیں. اسی طرح سے نشانی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی. میڈیکل چاہے جتنا ترقی کر جائے، طب چاہے جتنا ترقی کر جائے، علاج چاہے جتنا ترقی کر جائے، ایک آدمی کے مر جانے کے بعد دوبارہ اس میں جان واپس نہیں ڈال سکتا. اور یہ تو چھوٹی چیز ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اس سے بھی بڑا معجزہ ظاہر کرا ہے. ایک تو یہ کہ مردے کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو، مردہ زندہ ہو گیا. یہ نشانی تو دی ہی، اس سے بڑی نشانی دی. مٹی سے پرندہ بناتے اور اس کے بعد میں اس کو اڑا دیتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو نشانی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانی عطا فرمائی کہ اندھا آیا، اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیرا اس کی آنکھوں پر اور وہ بینا ہو گیا، نظر آنے لگا، دکھائی دینے لگا. کوڑھ کا مریض آیا، ہاتھ پھیر دیا، اس کی بیماری ختم ہو گئی. جو عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں آتا اس کو بتا دیتے کہ کیا کھا کے آئے ہو، کیا گھر میں رکھ کے آئے ہو. یہ ساری نشانیاں دی. اور اس کے باوجود بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا؟ ایسے عظیم الشان نبی، پیدائش ہی سے بلا باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا، بچپن میں گفتگو کی، انجیل جیسی کتاب عطا فرمائی، کھلے کھلے معجزات، واضح معجزات دیے، مردوں کو زندہ کر دینا، مٹی کی چڑیا میں جان ڈال کے اسے اڑا دینا پرندے کی طرح سے، اور چھپی ہوئی چیزوں کے سے متعلق خبر دے دینا، اندھے کو بینا کر دینا وغیرہ. ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود کیا کیا انہوں نے؟ اپنی دانست میں سولی پہ لٹکا دیا. اپنے سمجھ کے مطابق انہوں نے کیا کیا کہ ہم نے تو پھانسی دے دیا. کہتے تھے بڑی شان سے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے کو قتل کر دیا. یہ ان کی حالت تھی بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے رد کیا اس کا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے نہ قتل کیا نہ سولی دی. وہ اپنی دانست میں انہوں نے اپنی اپنے علم کے مطابق انہوں نے ایسا کیا، اپنی سمجھ کے مطابق ایسا کیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی. اور وہ قیامت کی نشانی ہے، وہ آسمان سے نازل ہوں گے ایک دن. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کی تصدیق کی ہے اور ان کو سچا نبی بتایا ہے، واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر رہیں گے اور ان کی تصدیق کریں گے.
تو عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری نشانیاں دے کے اللہ نے بھیجا، لیکن بنی اسرائیل کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ اتنا نہیں، آگے پھر اللہ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، انہیں طاقت عطا فرمائی جبریل امین کے ذریعے۔ روح القدس کی بہت ساری تفسیر کی گئی ہیں، سب سے صحیح تفسیر ہے جبریل امین، پاک روح، جبریل امین کے ذریعے سے اللہ نے ان کی تائید فرمائی، انہیں قوت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب بتانے کے بعد، بنی اسرائیل کو یاد دلانے کے بعد، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب تمہارے پاس رسول آئے ایسی چیز لے کر جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں تھی تو تم نے تکبر کیا اور اکڑ گئے۔ جب رسول کو ایسی تعلیم لائے جو تمہاری مرضی کے مطابق، تمہاری چاہت کے مطابق، تمہاری خواہش کے مطابق نہیں تھی تو تم نے اس کو نہیں مانا، خالی وہی چیز ماننا چاہتے ہو جو تمہاری خواہش کے مطابق ہو، تو کیا اللہ کا حکم تمہاری خواہش کے مطابق آئے گا؟ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آزمائش رکھی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کسی سے محنت کا کام کرنے کو کہہ دو، کتنا بھی کرا لو کر لے گا، لیکن پیسہ خرچ کرنے کہہ دو نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ اس مزاج کے ہوتے ہیں کہ پیسہ جتنا ان سے خرچ کروا لو کر لیں گے، لیکن محنت کا کام ان سے نہ کرنے کے لیے کو جسمانی محنت نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام رکھے ہیں دین کے، بعض میں جسم سے کرنا ہے، بعض کو مال سے کرنا ہے، بعض ایسا ہے جس میں جسم بھی لگے گا مال بھی لگے گا۔ صلاۃ ادا کرنا ہے جسم لگے گا، زکوٰۃ دینا ہے مال خرچ ہوگا، حج کرنا ہے جسم بھی لگے گا مال بھی لگے گا۔ تو اللہ نے یہ آزمائش مختلف انداز میں رکھی تاکہ پتہ چلے کہ آدمی اپنی خواہش کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتے تھے، خواہش کے مطابق ہے تو مانیں گے، نہیں تو اکڑ جائیں گے، تکبر کریں گے۔ تکبر کیا ہے؟ اکڑنا، یہی تو کہ حق کو قبول نہ کرنا، یہی تکبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی یہی تفسیر بتائی ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرا کپڑا اچھا رہے، میں چاہتا ہوں کہ میری جوتیاں اچھی رہیں، میرا لباس اچھا رہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو حسن ہے، خوبصورتی ہے، اور اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کر دے، حق کو قبول نہ کرے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے، لوگوں کو اپنے سے پست سمجھے، اپنے سے نیچا سمجھے، کمتر سمجھے، تو یہ تکبر ہے۔ تو یہ لوگ تکبر کرتے تھے کہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے، یہ ان کا تکبر تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بھی انہوں نے کیا کیا، صرف اتنا ہی نہیں کہ حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اہل حق کے خلاف ظلم و زیادتی کا رویہ اپنایا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، نبیوں کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا اور نبیوں کی ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا، یہ تمہارا رویہ رہا، اللہ نے یاد دلایا۔ اور اہل ایمان کا رویہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سچے نبیوں کو سچا نبی مانتے ہیں، قتل کرنے کے بجائے وہ ان کا احترام کرتے ہیں، نبی کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے اس مقام کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ اہل حق کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اور ذکر کیا کہ وہ بہانہ کیا کرتے ہیں، حق کو جب قبول نہیں کرتے تو بہانہ کیا کرتے ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل پر غلاف لگا ہوا ہے، ہمارا دل پیک ہے، ہمارے دل پہ کور چڑھا ہوا ہے، کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو آپ سنا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے دل میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بہانہ قابل قبول ہوگا؟ دو معنی اس کا اہل علم نے ذکر کیا۔ ایک معنی یہ کہ ہمارے دل میں پہلے سے علم بھرا ہوا ہے، پیک ہے، کور ہے، سب کچھ ہے اس میں، اب ہمیں باہر سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ دعویٰ بھی غلط۔ اور یا تو یہ کہنا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے دل پہ کور چڑھا ہوا ہے، غلاف چڑھا ہوا ہے، غلاف میں بند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے جیسا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بات خوب سمجھ میں آ رہی ہے
لیکن وہ کفر کرنا چاہتے ہیں، انکار کرنا چاہتے ہیں اور اسے قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اس بنیاد پر اللہ کی لعنت ان پر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر اور انکار کی وجہ سے، ان کے معاندانہ رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی پھٹکار ڈال دی ہے، ان کو لعنت کا مستحق بنا دیا ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت ہی تھوڑی چیزیں ایسی ہوں گی جن پر وہ ایمان لائیں گے، تھوڑی ہی چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اگر آدمی کچھ چیزوں پر ایمان لائے، کچھ چیزوں کا انکار کرے، تو ایسا ایمان تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ پورے پر ایمان لاؤ تب تو قبول ہے، کچھ کو مانو کچھ کو نہ مانو یہ قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کچھ ہی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر کچھ چیزوں پر ایمان لے آئے، کچھ چیزیں ان کی سمجھ میں آ گئی، تو مطلب کور کی بات غلط ہو گئی۔ جو ان کے کہہ رہے ہیں ہمارے دل تو گلاب میں پیک ہیں پوری طرح سے، تو یہ کچھ چیزوں پہ جو ایمان لے آئے وہ کیسے لے آئے؟ اس کا مطلب وہ اپنی بات اور دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو یہ تھوڑی ہی چیزوں پر ایمان لائے ہیں یا ایمان لائیں گے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے۔ دونوں معنی اس آیت کا بنتا ہے، دونوں معنی صحیح ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے تھوڑے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی جو اس لعنت سے باہر نکلے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے۔ تو تھوڑے سے لوگ جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور بھی جو لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی وہ ایمان لائے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے ان پر اپنی کتاب عطا فرمائی، واضح نشانیاں دی، اور اس کے بعد انہوں نے تکبر کا رویہ اپنایا اور کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کیا اور جھوٹے جھوٹے بہانے بنائے حق کو قبول نہ کرنے کے، جبکہ یہ ان کے حق میں خیر نہیں ہے بلکہ یہ ان کے حق میں شر ہے۔ خیر ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو حق کو قبول کرتے ہیں اور حق سے دور رہنے کے لیے بہانے نہیں بناتے ہیں بلکہ وہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق نیک اعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی توفیق سے نوازے اور اللہ تعالی ہر طرح کے وہ چیزیں جس میں اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کو بند کر